اللہ نے کہیں نہیں کہا آبا و اجداد سے محبت مت کرو. پھر آئیے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله حتى يأتي بأمره. اللہ رب العالمین کھل کر کہہ رہا ہے اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہارا بزنس، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں تم رہ رہے ہو اگر ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے، زیادہ ہوتا ہے نا. ایک آدمی اگر آپ کی گھڑی پر نظر ڈالے جو سونے کی آپ پہنے، حالانکہ حرام ہے مرد کے لیے، نہیں پہن سکتا سونا استعمال، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. سونے کی گھڑی پر نظر پڑی اور 4 ڈک اچکوں نے آپ کو پکڑ لیا، اے گھڑی اتار. ہاں صاحب نہیں، سونے کی گھڑی ہم نہیں دیں گے. نہیں دیتے ہو؟ نکالا رام پوری، دے رہا یا نہیں دے رہا؟ سون اگر نہیں دیتا تو ہم پورا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے. اب یہاں 2 چیزیں ہیں، گھڑی بھی پیاری اور ہاتھ بھی پیارا، لیکن یہاں قربانی دینا پڑ رہی ہے کسی ایک چیز کی. تو عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور ہاتھ بچا لے. جبکہ محبت گھڑی سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم جہاں موجود ہیں وہاں ہم بچیں گے نہیں، یا تو گھڑی یا پھر ہاتھ، اور ہاتھ گیا تو گھڑی بھی جائے گی اور ہاتھ بھی جائے گا. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی اتار کے دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے. قرآن کہتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ یہی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. اگر آبا و اجداد کی محبت اور رسول کی محبت دونوں میں سے ٹکراؤ ہو جائے اور ایک کی محبت قربان کرنا پڑے تو باپ کی، دادا کی محبت کو قربان کر دو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں نبی اکرم کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. علماء سے پوچھو جنگ بدر بڑی عجیب جنگ تھی. ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل ابو لہب کا ساتھ دے رہا ہے. اگر باپ نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا کا ساتھ ہے. ابو بکر صدیق خود نبی کے ساتھ ہے لیکن ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ ہے. بہرحال جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن اللہ نے ابو بکر کے بیٹے کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. ایک دن کھانا کھا رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں، بیٹا بھی اسلام لا چکا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے. بیٹے نے ذکر کیا، ماں جی باپ ابو بال بال بچ گئے جنگ بدر میں، لڑتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے تھے اور میں کافروں کا ساتھ دے رہا تھا. میری تلوار اٹھی، انہوں نے اوپر اٹھ کے دیکھ لیا، میں نے دیکھا یہ میرا باپ ہے، میں نے اشارہ کیا بھاگو یہاں سے، ہٹو، مر جاؤ گے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ رہے ہو، ہٹو جلدی. ہٹا دیا. امی یہ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نہیں جانتا تھا کون، جیسی میں تلوار چلانے لگتا تھا یہ اوپر گردن اٹھا کے دیکھ لیا کرتے تھے. میں دیکھتا تھا یہ میرا باپ، میں چھوڑ دیتا تھا، ہٹ جاؤ جاؤ یہاں سے. میں نظریں چرا لیا کرتا تھا، میں نے بچا لیا، نہ آج تم بیوہ ہو گئی ہو. ابو بکر صدیق مسکراتے ہیں، باپ مسکرائے، ابو بکر صدیق مسکرائے. کہا کہ بیٹے تم نے اپنی ماں کو بڑا خوش کر دیا کہ ہم نے چھوڑ دیا، لیکن یہ کبھی سوچا کہ میں بار بار تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا ہاں ابو یہ تو پتہ ہی نہیں، آپ بار بار میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے؟ کہا بیٹے
آج یہ حقیقت بھی تم اپنی ماں کے سامنے، میں تمہاری ماں کے سامنے تمہیں سنا رہا ہوں. سنو، بہت آسان ہے بیٹے کی محبت میں موبائل دے دینا اور رات کے 2 بجے تک اس کو چلانے کی اجازت دے دینا. بہت آسان ہے بیٹے کی محبت میں جو زبان سے نکلے فوراً پورا کر دینا. لیکن یہاں محبت کا معیار دیکھو. ابو بکر کہتے ہیں سنو میری بیوی، تمہیں تو اس نے خوش کر دیا کہ دیکھو ہم نے اپنے باپ پر تلوار نہیں چلائی ورنہ تم بیوہ ہو جاتی، لیکن پوچھو اس سے کہ میں اسی کی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ دراصل میدان جنگ میں اسی کو تلاش کر رہا تھا، اور جب یہ میری نظر کے سامنے آتا تھا، کعبے کے رب کی قسم، یہ الفاظ ہے تذکرۃ الحفاظ کے علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب کے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری بھی جان ہے، ساری کائنات کی انسانیت کی جان ہے، میں میدان جنگ میں اس کو اپنا بیٹا ہی نہیں مان رہا تھا. میں لڑتے لڑتے اس کے پاس پہنچتا تھا اور میں اسے محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ رہا تھا. لیکن جب میں اس کے قریب گیا میرا پیر پھسل گیا اور میں زمین کے اوپر گر گیا. اسی کو موقع مل گیا اور یہ تلوار اٹھاتا تھا، میں اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا تھا. یہ تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کرتا تھا. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آئے میرے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا، میں تو آیا تو نے چھوڑ دیا، اگر میدان جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن کو جدا کر دیتا، قلم کر دیتا. یہ نہیں دیکھتا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا. سچ بتائیے کیسے لگ رہے ہیں؟ اور بڑا عجیب موضوع ہے محبت رسول، اور ساتھ میں اور لگا ہوا ہے اس کے تقاضے. رسول کی یہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ ابو بکر کا اپنے بیٹے کو یہ جواب دینا ہمیں کون سی تعلیم دے رہا اور کیا سکھا رہا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے خود چلے جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر خود چلے جاؤ، اور تمہارا بیٹا جو بستر پہ سو رہا ہے اس لیے نہیں جگاؤ کیونکہ اس کو صبح 8 بجے اسکول جانا ہے، جبکہ اس کی عمر 16، 17 اور 18 سال کی ہو گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، محبت جو ابو بکر کی اپنے بیٹے کو تھی، اور جب ٹکرا گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے باپ کی محبت، باپ نے بیٹے کے سلسلے میں کیا جواب دیا کہ میں محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب تصور کرو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی محبت کا معیار پورا کر رہے ہیں اور محبت کے معیار پر ہم کتنا اتر رہے ہیں. ہم ذرا غور کریں. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ منظر بھی اٹھائیے تو میرے بھائیوں، عروہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیے محبت، دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ساری باتیں طے ہو گئی، جب عروہ مکہ لوٹ کر آتا ہے، کافروں سے ملتا ہے، اپنے کافروں کے سرداروں سے کیا کہتا ہے؟ آئے کافرین مکہ، عروہ کا بیان سنو. بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس نے کہا ہے مکے والو، لات و عزا کی قسم، منات کی قسم جن کی وہ عبادت کرتے تھے، لات و عزا اور منات کی قسم، ود سوا یغوث یعوق نصر کی قسم، اے مکے والو، جو عزت میں نے محمد کے صحابہ کو محمد رسول اللہ کی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میں نے کسی بادشاہ کی بھی عزت نہیں دیکھی جو اس کی عوام، اس کی پبلک کرتی ہو. میں نے دیکھا حدیبیہ کے مقام پر عروہ نے جو منظر دیکھا وہ مکے کے کافروں، رئیسوں، سرداروں سے بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ آئے مکے کے کافروں، چھٹپٹاؤ نہیں بھائی. یوٹیوب چینل والوں نے میری تقریریں ڈال ڈال کے اپنے مکان بنا لیے. اتنی کمائی ہوئی ہے ان لوگوں کو کہ ان کی بلڈنگیں بن گئی، اور جرجی صاحب جیل میں 5 مہینے رہ کے آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے آپ کا بھی چینل ہے میں سمجھ رہا ہوں چلے گا، لیکن یہ بندر والا کام نہ کرو، ایک بار لگا لو فٹ کر لو اس کے بعد بیٹھ جاؤ، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ عروہ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حدیبیہ کے مقام پر، آئے مکے والوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھکھار بھی دیں، ایسا ہوتا نا، تھوکنا تو دور، جیسے ہم نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو اگر وہ کھکھار بھی دیں تو محمد کے دیوانے، محمد کے صحابہ محمد رسول اللہ کے منہ کے قریب چلے جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں جو کھکھار ہوئی، جو بلغم آیا، جو تھوک آیا، وہ تھوک دیں۔ نبی زمین پر تھوکنا چاہتے ہیں لیکن محمد کے دیوانے اس تھوک پر پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ مل کر اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایرو گیرو کتاب کا واقعہ نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ کا نہیں ہے، مولوی جرجیس مولوی فلاں کی لکھی ہوئی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث کا پس منظر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ کھکارتے ہیں، تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، اس کو اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اپنے کپڑوں پر، اپنے بدن پر مل کر تبرک حاصل کرتے ہیں۔ میں نے محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو دیکھا کہ ان کے جسم سے ٹپکنے والے پسینے کو وہ اپنی شیشیوں میں بھرتے ہیں اور اس کو اپنے گھروں کے عطر میں ملاتے ہیں۔ آئے لوگوں، میں نے محمد کے دیوانوں کو دیکھا ہے، میں نے محمد کے دیوانوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی حکم دے دے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم کتنا جوخم بھرا ہے، کتنا خطرناک ہے، اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، حکم زبان سے نکلا اس پر صدقنا، فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سارے انسانوں کی جانیں، محمد کے دیوانوں کی نظروں میں محمد رسول اللہ کی جو عزت ہے وہ میں نے کیسر و کسرا بادشاہوں کی بھی نہیں دیکھی جو ان کے دیوانے ان کی کرتے ہو، میں نے آج تک کسی بادشاہ کی وہ عزت نہیں دیکھی۔ میں کہہ سکتا ہوں بخاری شریف عروہ کے اس منظر کے بعد اس تو اپنے کافروں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ منظر بیان کر رہا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں بخاری کی اس روایت کے مطابق الٹا بالکل کہ ہم نے جتنی سنتوں کی توہین محمد رسول اللہ کی حدیثوں پر چلائے گئے بلڈوزر، نبی کی سنتوں کا مدر، شادیوں میں، بیاہ میں، رہن سہن میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، جتنے آج ہم اپنی زندگی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اب زندگی کے ہر شعبے میں جتنی سنتوں پر بلڈوزر ہم نے چلائے ہیں اور جتنی نبی کی سنتوں کی توہین ہم نے کی ہے، ہم مسلمانوں نے کی ہے، میرے بھائیوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں اتنا سنتوں کا مذاق کافروں نے بھی نہیں اڑایا ہے، اتنا سنتوں کا مذاق یہودی اور عیسائیوں نے بھی نہیں اڑایا ہے جتنا سنتوں کا مذاق اور جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سیرت کا مذاق ہم نے اور آپ نے اڑایا ہے۔ اور وہ تو کافروں سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو عزت محمد کی، محمد کے دیوانوں میں دیکھی ہے، ہم نے تو بادشاہوں کی بھی وہ عزت بادشاہوں کے دیوانوں میں نہیں دیکھی ہے۔ اور ایک ہم ہے، تصور کرو کیسے ہمارے کلیجے، ادھر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور بغل میں چائے کی ہوٹل کھلی ہوئی ہے، کیسے ہمارے دل گوارا کر لیتے ہیں۔ یہاں حی علی الصلاۃ کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہاں میرے بھائیوں بارات آئی ہوئی ہے 200-250 آدمیوں 300 آدمیوں کی، اور اس وقت ان کو ناشتہ چل رہا ہے، بغل میں مسجد ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ آئے گا تو نکاح پڑھائے گا، لیکن یہ باراتی ناشتہ کر رہے ہیں۔ کیا حی علی الصلاۃ کی آواز ان کے لیے نہیں تھی؟
میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ بیان کرتے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، نبی کی بیوی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ کی رات پر ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے سر پر لیٹے اور رات پر لیٹے ہوئے اور ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب میری ران پر میری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور مجھ سے گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے، مجھ سے زیادہ کسی سے پیار ہی نہیں کرتے۔ اچانک حضرت بلال کی اذان کی آواز نبی کے کانوں میں پڑتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی آواز نبی کے کانوں میں آتی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ آذان کا جملہ آتے ہی وہ مجھے دھکا دیتے، وہ مجھے گرا دیتے، وہ مجھے دھتکار دیتے، وہ مجھے اپنی گود سے سر ہٹا کر ہاتھوں سے دھکا دے دیتے، میں ڈسبیلنس ہو جاتی، میں ادھر سے ادھر ہو جاتی، کنویں کی طرف پڑتے، وضو بناتے، پھر پورے وضو تک میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے اور سیدھے حجرے سے نکلتے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے، پھر ایسا لگتا جیسے مجھے کئی مہینوں سے دیکھا نہیں، پھر ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، پھر ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ عروہ کے ان جملوں کے بعد ہم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ فخر کے ساتھ کافروں کو بتا رہا ہے کہ محمد کے دیوانے محمد کی اتنی عزت کرتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کل اگر محمد رسول اللہ اپنے دیوانوں سے کہہ دیں کہ جاؤ مکے پر قبضہ کر لو، حملہ کر دو، تو محمد کے دیوانے اپنی جان نہیں دیکھیں گے، اپنا مال نہیں دیکھیں گے، وہ جوخم نہیں دیکھیں گے، کود پڑیں گے اور مکے پر اٹیک کر دیں گے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد کے دیوانے کبھی اپنی جان کی فکر نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اسی پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنی بیویوں کو نہیں دیکھتے، وہ پیچھے مڑ کر اپنی اولادوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھتے۔ اور جو لوکی ہم اور آپ کھاتے ہیں نا، کہیں کدو کہتے ہیں، کہیں لوکی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو لوکی کہا جاتا ہے اس کو۔ گھڑ سواری سیکھ کر آیا تھا بیٹا، پڑھیے سیرت عمر الشبلی نعمانی کی۔ گھڑ سواری کر کے تلوار چلانا سیکھ رہا تھا عمر فاروق کا بیٹا، اور گھر میں آیا پسینہ بہاتے ہوئے، ابو بھوک لگ رہی ہے، کیا پکا ہوا ہے؟ کہا بیٹے رکھا ہوا ہے کھا لو۔ ڈھکن ہٹایا، کیا دیکھتا ہے؟ وہی لوکی پکی ہوئی ہے۔ بیٹے نے بس اتنا کہا اف کے لفظ ہے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ پورا نہیں کہہ پایا تھا، یہ بھی کوئی کھانے والی؟ ایسے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے، یہ بھی کوئی کھانے والی؟ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ تلوار کی میان پر حرکت کر رہے ہیں۔ وہ عمر کہ جن سے اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا کہ عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو محمد آسمان کی پیشانی پہ پسینہ دیکھ لیتے۔ بیٹے نے کہا نہیں میں کھا رہا، اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور جب لوکی پیٹ بھر کے کھا لیا، اپنی اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے والوں، اب تو آن لائن آ جاتا، برگر آ جاتا، پیزا آ جاتا، نہیں یہ نہیں کھائیں گے، یہ بھی کوئی کھانے والی چیزیں ہیں۔ حضرت عمر نے تلوار کی میان پر ہاتھ حرکت کرنے لگے، بیٹے نے کہا کھا رہا، پورا کھایا۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹے کھا لیا؟ کہ ہاں۔ کیا ہے یہ معلوم ہے؟
الدبا، عربی میں لوکی کو دبا کہتے ہیں، الدبا۔ کہا اچھا، میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اس لوکی کے بارے میں دیکھا ہے کہ گوشت میں پڑی ہوتی تھی، تو آپ گوشت کی بوٹیاں چھوڑ کر پہلے لوکی کھایا کرتے تھے۔ کنوج والے ہیں کہ نہیں؟ سنیں، 2 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے تک روکا رکھے آج وہ ہمیں۔ بڑی عزت کی بیچاروں نے ہماری، بڑی خاطری کی، لیکن پیسے کے غرور میں چکنا چور مت ہو جانا۔ اور کوئی بھی پیسے والا چکنا چور نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق کے جملے سنو، کہا بیٹے میں نے اپنے نبی کو دیکھا گوشت چھوڑ کر لوکی کے دبا کے کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ یہ لوکی میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ جبکہ آپ نے کہا نہیں کہ تم بھی کھاؤ، صرف نبی کو پسند تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ یہ لوکی میرے نبی کو پسند تھی، میرے نبی اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ آئندہ اگر اس لوکی سے تم نے منہ چڑھایا، لوکی کھانے سے اگر منہ بنایا، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرے بیٹے کی نہیں، محمد رسول اللہ کی پسند سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے، نبی کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن ہے، میں یہ سوچ کر تیری گردن اڑا دوں گا۔ مسلمانوں، دور دراز سے آئے ہوئے، سنا ہے آج کئی جگہوں سے بسیں آئی ہے، میرے پیارے بھائیوں سن لو اور غور کر کے دیکھو کہ محبت کا کیا پیمانہ ہے آج ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معیار ہے ہمارے پاس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا نمونہ ہے آج ہمارے پاس۔ کیا ہم ایسی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں؟ یہاں تو غلط کیا ہے، مولانا نہیں پسند کر رہا ہے تو ہم یہ کھلا دیتے ہیں، بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن ہم سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ کیا تھی، ہماری سوچ کیا ہے؟ محبت کا معیار تو دیکھو، ہم نے تو بس یہ سمجھ رکھا پورے سال مسجدوں سے دور رہو اور ایک دن لاؤ اور پورے سال کی کسر نکال دو۔ بھائی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد القادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، میں رات میں 11:30-12 بجے تک ان کی کلینک پر بیٹھا ہوا تھا، یہ کھدرا میں ان کا گھر ہے، کلینک ہے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا چلو، کہنے لگے آج تو 12 ربیع الاول ہے، میں نے کہا تھوڑا سا وہاں چل کے چائے پی کے آتے ہیں، نہیں جا پائے، پکا پل تک نہیں پہنچ پائے اور واپس آنا پڑا، کیونکہ راستہ اتنا جام تھا، اتنا جم کے منایا جاتا ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ، اور راجدھانی ہے، کیپٹل ہے لکھنؤ، پردہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگا سکتے ہیں محبت کا معیار کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کی بیوی ہے، بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں ہے، اور سنیے کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث، ابو داؤد کی روایت، لیبنان، اے اللہ کے رسول میری بیوی، اس سے میرے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، بالکل موتیوں کی طرح جگمگاتے ہوئے بڑے خوبصورت، لیکن میری بیوی آئے دن آپ کو الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی، آئے دن میری بیوی آپ کو الٹا سیدھا کہتی رہتی تھی۔ ایک دن دسترخوان لگا دیا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، آپ واعظ و نصیحت کرنے لگے، میں سننے لگا، بچوں کو بھوک لگی تھی، میری بیوی نے کہا ابو کو آ جانے دو، میرے بیٹے میرے انتظار میں تھے، مجھے گھر آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا میری بیوی نے
کہاں تھے؟ بچے کب سے بھوکے مر رہے ہیں اور تم محمد کی بکواس سننے میں ٹائم برباد کرتے ہو. تم محمد کی پاس محمد رسول اللہ نے کہا، اس نے نام لے کر کہا، اور تم محمد کی فالتو باتیں فضول باتیں سنتے رہتے ہو. تمہیں فرصت نہیں ملتی، اپنے بیٹوں کی فکر نہیں. اللہ کے نبی اس نے آپ کو بد زبانی سے بولا، آج مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. فرمایا کیا؟ کہا اللہ کے نبی اونٹ کو نہر کرنے کا خنجر پڑا ہوا تھا. ابو داؤد کی روایت، اے اللہ کے رسول اونٹ کو نہر کرنے کا، اونٹ کو ذبح کرنے کا خنجر پڑا ہوا تھا. میری نظر اس خنجر کی اوپر پڑی. میری بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. 2 بچے پہلے ہی سے میری بیوی سے پیدا ہو چکے تھے، بالکل موتیوں کی طرح. لیکن اس نے آپ کو الٹا سیدھا بولا. میں نے وہ خنجر اٹھایا اور میں نے وہ پورا کا پورا خنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا. اے اللہ کے رسول میری بیوی کا پیٹ پھٹ گیا، میری بیوی تڑپ تڑپ کر اسی جگہ پر مر گئی. اے اللہ کے نبی میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے. اگر اس پر کوئی سزا اسلامی شریعت میں بنتی ہے تو میں حاضر ہوں. مجھے سزا دینا چاہیں تو دے دیں، مجھے سب کچھ منظور ہے. لیکن اب آپ کے بارے میں بد کلامی سننا مجھے منظور نہیں. آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو یہ سننا مجھے منظور نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ، اللہ کے سپاہیوں سے انتقام نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ حدیث کا فیصلہ ہے. دنیا میں کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن رسول اللہ کو گالی دینے والے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا اسلام کے اندر کہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے اس عورت سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس عورت سے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ دیکھ رہے ہیں باپ سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، بیوی سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. اپنے آبا و اجداد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بلڈنگوں اور محلوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. غار ثور کا منظر یاد ہے؟ 50 مرتبہ اپنی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنے خطیبوں سے سنا ہوگا آپ نے. حکم یہاں کافروں نے پلان بنا لیا اور ہر قبیلے کے سردار نے یہ پلان بنایا کہ آج محمد رسول اللہ کے گھر میں گھس کر ہم سب لوگ نبی اکرم پر حملہ کریں گے تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب پر آئے. اور یہ قریش، یہ بنو ہاشم کے لوگ پھر سب لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، سارے قبیلوں والوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کوئی خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، کل ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا. امانت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو اپنے بھائیوں کی زمین و جائیدادوں پر بھی قبضہ کیے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول کو امانتوں کی اتنی فکر تھی کہ کافروں نے مارنے کا پلان بنا لیا، لیکن آپ کو فکر تھی کہ اگر میں چلا گیا تو لوگوں کی امانتیں میرے پاس رہ گئیں، لوگ ہم کو کیا کہیں گے کہ محمد تو گیا اور میرا مال بھی لوٹ کے لے گیا، میرا مال بھی مار کے لے گیا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافر کہیں گے. آپ نے کہا علی فلاں فلاں کی یہ امانت ہے، ان کے حوالے کر دینا اور تم مجھے فلاں جگہ پر ملنا، تم بھی مدینہ لوٹ کر میرے پاس چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی اکرم کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. کتنا بڑا خطرہ مول لیا، کیونکہ کافروں کا پلان تو تھا پورا کا پورا حملہ کرنے کا. حضرت علی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ڈر نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں دیکھ کر
تم بھی چلے آنا مدینہ. تو جب نبی نے کہا تو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی کا فرمان کیسے جھوٹا ہو سکتا تھا؟ اس لیے مجھے ڈر نہیں تھا, میں جانتا تھا کہ کافر مجھ پر حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا, یعنی بغیر امانتوں کو واپس کیے ہوئے میں جاؤں گا نہیں, اتنا یقین تھا. سورہ یاسین پڑھی اور اللہ کے رسول نکل گئے. کافروں کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا, ان کو دکھائی نہیں. اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق جب گئے, آگے بڑھتے گئے, جن لوگوں نے حج کیا ہوگا, عمرہ کیا ہوگا, ان کو معلوم ہوگا کہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور ہے. وہاں پہنچتے کافریاں پیچھا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھپ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں رک جائیے, پہلے اس غار کے اندر مجھے جانے دیجئے, دیکھ لیتا ہوں کہ اس غار کے اندر کوئی موذی, کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق اس غار میں چھپ جاتے ہیں, اس غار کے اندر گھستے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو دیکھتے ہیں. ایک چادر تھی ان کے پاس, اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب آپ اندر آ جائیے. اللہ کے نبی اس غار کے اندر داخل ہوتے ہیں. فرمایا ابو بکر صدیق بیٹھ گئے, اے اللہ کے نبی آپ اپنا سر میری ران کے اوپر رکھ لیجئے. اللہ کے نبی نے اپنا سر ران کے اوپر رکھا ابو بکر صدیق کے, اور سو گئے. جب سوئے تو ابو بکر صدیق کی آنکھیں, نظریں غار کی دیوار پر پڑی کہ دو چھوٹے چھوٹے سوراخ ابھی نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کپڑا تو ختم ہو گیا ہے, اپنے پیر کے دونوں انگوٹھے ان دونوں سوراخوں پر لگا دیے. ایسے کر کے ان دونوں سوراخوں پر اپنے انگوٹھے لگا دیے. نبی اکرم کی ران کا سر ابو بکر کی ران پر ہے. ایک موذی زہریلا جانور نکلتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں کاٹتا ہے. ابو بکر صدیق کو اس زہریلے جانور کے کاٹنے کی تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن اپنا پیر نہیں ہلاتے, اپنا انگوٹھا نہیں ہلا رہے, اپنے پیروں کو جنبش نہیں دے رہے ہیں. اگر میں نے پیروں کو جنبش دی, اگر میں نے پیروں کو حرکت دی تو پیر ہل جائیں گے, اور اگر پیر ہل گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے گی, آپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. غور کرو, رسول کی ذات سے بھی محبت, اور ایسی محبت کہ پیر میں زہریلا جانور کاٹ رہا ہے لیکن پیر نہیں ہلا رہے. اگر پیروں کو جنبش دے دی تو پیروں میں حرکت ہوگی, اور پیروں میں حرکت ہوئی تو نبی کی آنکھ کھل جائے گی. لیکن تکلیف اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گیا, اور آنسو گر گیا, ٹپک گیا, اور وہ آنسو کا قطرہ محمد الرسول اللہ کے نرم و نازک گال پر گرتا ہے. آنسو کی گرمی نے محمد الرسول اللہ کو بیدار کر دیا. آپ کی آنکھ کھل گئی, اور جیسے ہی نبی اکرم کی آنکھ کھلی, نبی اکرم نے کہا ابو بکر کیا ہو گیا تمہیں, اب جاگ ہی گئے تو اب کیا چھپاؤں. فرمایا کس اب جاگ ہی گئے تو اب کیا چھپاؤں. فرمایا کس نے کاٹ لیا. آپ نے کہا یہ تو زہریلا جانور ہے. کہاں, کہا کوئی بات نہیں, گھبراؤ نہیں. اپنا لعاب دہن, اپنے منہ کا تھوک لعاب لیا, اور حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر جہاں زہریلے سانپ نے یا بچھو نے کاٹا تھا وہیں پر لگا دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جس وقت لگایا اسی وقت مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ پھر لگتا تھا کہ درد کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. کیوں نہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے, محمد رسول اللہ اکیلے نہیں چلتے ہیں, جب یہ چاہتے ہیں تو رب کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ چلتی ہیں, برکتیں بھی ان کے ساتھ چلتی ہیں. رحمتوں اور برکتوں کا یہی تو مطلب ہوتا ہے. اور اللہ نے نماز جب فرض کی تو کہا تھا کہ ہم یہی رحمتیں اور برکتیں تو آپ کو دے رہے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی جب چلتا ہے تو رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ چلتی ہے, برکت بھی اس کے ساتھ چلتی ہے. تو میرے بھائیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لعاب دہن لگائیں اور ابو بکر صدیق ٹھیک نہ ہو.
میں یہ واقعہ بیان کر کے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، یہ محبت کا کون سا معیار تھا، یہ محبت کی کون سی کسوٹی تھی کہ پیر میں بچھو کاٹ رہا ہے لیکن پیر نہیں ہلا رہے ہیں کہ نبی کی آنکھ کھل جائے گی، یہ محبت کا کون سا معیار تھا؟ اور ہم تو شادیوں میں جب آتش بازی چلاتے ہیں تو اس وقت ہی سوچ لیا کریں جو بندوق کی فائر کر رہے ہیں یا جو آتش بازی چلا رہے ہیں یہ بندوق کی فائر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مجوسیوں کی علامت ہے، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو تصور کرو، ہم نکاح جیسے سنت جیسے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سنت جیسے عظیم کام میں بھی ہم مجوسیت ہمارے یہاں داخل ہو جاتی ہے، ہندوانہ رسم 250-300 باراتیوں کی فوج بلکہ چوروں لٹیروں کی فوج تیار ہو جاتی ہے، غاصبوں اور ڈاکوؤں کی فوج تیار ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ لڑکی والا کتنا غریب ہے، اس نے کہیں بینک سے لون تو نہیں لیا ہے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس بیچارے نے کہیں ہماری منمانی بات کو تسلیم تو نہیں کیا ہے۔ لڑکی والا کسی کو کہتے کہ بھائی 20 آدمی لے آنا، ٹھیک ہے لے جاؤ، لڑکی والا کہتے 50 آدمی لے آنا، چلو ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن لڑکی والے سے یہ کہنا نہیں صاحب 50 میں ہمارا نہیں بنے گا، 150 آدمی آئیں گے، یہ لڑکی والوں کے گھر پر اس طریقے کی سفارش کرنے والوں سنو، تم اس کھانے کو کھانے جاتے ہو، اس نے تھوکا اور تم نے چاٹا، اس کی دقت یہ ہے کہ بیچارہ 50 کو کھلا سکتا ہے اور تم 150 کھلوا رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو صاحب 50 میں تو کچھ نہیں ہوگا، میرا 200 سے کم میں نہیں بنے گا، وہ کہہ رہا میرے پاس 50 کی طاقت ہے اور تم 200 منوا رہے ہو، یعنی وہ دعوت دے نہیں رہا، تم زبردستی لے رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی دعوت ہے؟ اور تم اس کو کہتے ہو صاحب لڑکی والا بلا رہا ہے، اگر کوئی خوشی سے بلائے تو جانے میں کیا حرج ہے، یہ خوشی سے بلا رہا ہے۔ لڑکی والا کہہ رہا ہے 50 لوگوں کو لے آؤ، آپ 200 لے کے جا رہے ہو، آپ 250 لے کے جا رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو صاحب اس نے مان تو لیا ہے، مجبوری میں مانا ہے، اس کی مجبوری کو اس کی رضامندی تسلیم مت کیجیے۔ یہ کون سا معیار تھا؟ جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے، جنگ خندق ختم ہو جاتی ہے، ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت دیتی ہے، سنیے، ایک یہودیہ عورت اللہ کے رسول کی دعوت کرتی ہے، اللہ کے رسول نے دعوت کو قبول کر لیا یہودیہ کے یہاں، آپ نے اپنے ساتھی حضرت بشیر کو لیا اور کہا چلو، 2 لوگوں کی دعوت اس نے دی، ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ صحابی رسول حضرت بشیر کے ساتھ اس یہودیہ عورت کے گھر تشریف لے گئے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ سنا ہے نا واقعہ؟ میں محبت کا معیار پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی محبت بھی آپ نے دیکھی؟ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا، اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ حضرت بشیر سے، آپ نے بھی روٹی کا لقمہ توڑا، آپ نے بھی سالن میں ڈبویا، حضرت بشیر نے بھی ڈبویا، حضرت اللہ کے رسول نے منہ میں رکھا، حضرت بشیر نے بھی منہ میں رکھا، حضرت بشیر نے لقمہ چبایا اور کھا گئے، اللہ کے رسول نے لقمے کو چبایا لیکن کچھ عجیب ذائقہ لگا، زہر ملا ہوا تھا، گوشت کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا تو آپ نے اس کو تھوک دیا، فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشیر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کھانے کا لقمہ میں نے اپنے منہ میں رکھا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کھانے کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلا ہوا ہے، مجھے بدمزہ نظر آیا۔ آپ نے کہا بشیر پھر تم نے تھوکا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول، میرے سامنے اللہ کا پیارا نبی بیٹھا ہے، اللہ کا پیارا رسول بیٹھا ہے،
میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ منہ کا لقمہ آپ کے سامنے تھوکوں. میں نے بے ادبی محسوس کی, میں نے آپ کی بے عزتی محسوس کی. اگر میں تھوکوں گا تو یہ آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو. میں اس زہریلے لقمے کو کھا گیا. اس زہر کے اثر سے حضرت بشیر بعد میں انتقال کر گئے. اللہ کے رسول نے اپنا قصاص تو معاف کر دیا. اے یہودیہ, تو نے مجھے زہر دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا, لیکن حضرت بشیر جو تیرے دیے ہوئے زہر سے انتقال کر گئے, ان کا قصاص لیا جائے گا. مجمع عام میں اس یہودیہ عورت کو لایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. حضرت بشیر کا قصاص لیا گیا, کیونکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے, اس کا قصاص لیا گیا. میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کون سا معیار تھا محبت کا, کہ ذائقہ پتہ چل گیا, مزہ پتہ چل گیا کہ اس کھانے میں اچھی چیز نہیں ہے, بد مزہ ہے, نقصان پہنچائے گا یہ کھانا, لیکن اس کے باوجود چبا رہے اور کھا رہے ہیں. یہ تھوک اس لیے نہیں رہے کہ محمد رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی. یہ محبت کا کون سا معیار تھا. ایک صحابی, پوچھو یہ علماء بیٹھے ہیں, پوچھو, اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, اور مسلم شریف کی حدیث, ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے دیکھا ہے, اٹھاؤ مسلم شریف کتاب اللباس, آپ نے فرمایا ادھر آؤ, یہ سونے کی ہے. آپ نے نکالا, فَنَزَعَهُ, آپ نے اس کو نکالا, فَطَرَحَهُ, اور آپ نے اس انگوٹھی کو زمین پر پھینک دیا. اور سن لو, محبت رسول کا یہ کون سا معیار تھا. سونے کی انگوٹھی کو صحابی رسول کی انگلی سے نکال رہے ہیں اور اس کو زمین پر پھینک دیا, اور کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. کیا کہا؟ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں, مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو زمین پر پھینکا اور آگے بڑھ گئے. جب اللہ کے نبی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹھی تھی, کھڑی تشریف رکھی ہوئی تھی. کسی نے فرمایا اٹھا لو. انہوں نے کہا کیوں؟ اٹھا لو. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سنا نہیں. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا نہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے. میرے بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لے, اپنے گھر میں اپنی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو, کسی کو دے دینا, ان کے پہننے کے کام آ جائے گی. آئے دھمائی جمع والوں, کنڈوج والوں, کافو اکناف سے مختلف اضلاع سے تشریف لانے والوں, صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تقریر مختلف یوٹیوب چینلوں پر آ جائے گی اور پوری دنیا اس کو سن لے گی. جو تقریر آپ کی گھمائے چاؤں میں ہو رہی ہے, صبح 10 بجے تک یہ پوری دنیا میں گونجنے لگے گی, پھیلنے لگے گی. آج کل سوشل میڈیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے, اتنی ترقی کر چکی ہے. ہاں سنو میرے بھائیوں, یہ آواز میری وہ لوگ بھی سنیں گے جو یہاں موجود نہیں. جب وہ سنیں گے تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ محبت رسول کا کون سا معیار تھا, یہ کسوٹی تھی. صحابہ کہہ رہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو, اپنے گھر کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کو دے دینا, وہ پہن لیں گی, کیونکہ نبی نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے, عورتوں کے لیے نہیں. لیکن جس صحابی کے انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینکی تھی, اس صحابی کا جواب یہ تھا, میں کیسے اس انگوٹھی کو
अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है और मेरी उंगली से निकाल कर जमीन पर फेंक दी है। मेरे नबी ने जिस नफरत भरी नजर से इस अंगूठी को देख लिया है, मैं उस अंगूठी को जमीन से उठाकर अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को पहनाना भी गवारा नहीं करूंगा। मेरे नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाली है, मैं उस अंगूठी को भी न उठाना गवारा नहीं करूंगा। जबकि अल्फाज ये थे कि किसी मर्द के लिए जायज नहीं, लेकिन वो साहबी ने क्या कहा, मेरे हाथ में कहां दी, वो तो जमीन पर फेंक दी। और जिस अंगूठी को मेरे नबी ने जमीन पर फेंका हो, मैं उसको उठाकर अपने घर की किसी औरत, किसी लेडी को, किसी खातून को पहनाना भी गवारा नहीं करता। ये मोहब्बते रसूल का कौन सा मायार था, कहां है? कुछ तो सोचें हम, कुछ तो अंदाजा लगाएं हम। उम्मे हबीबा नबी की बीवी थी। और कौन थी? नबी की बीवी। और सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी की बीवी। और इनके बाप का नाम क्या था? अबू सुफियान। बाद में इस्लाम लाए, पहले इस्लाम नहीं लाए थे, पहले कट्टर दुश्मन थे। ये वही अबू सुफियान थे जो 100 ऊंटों के लालच में नबी की गर्दन उड़ाने के लिए भी गए थे। सुराका इब्ने जाशम भी 100 ऊंटों के लालच में नबी अकरम की गर्दन को काटने के लिए गया था, उड़ाने के लिए गया था। अबू सुफियान भी नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन बाद में इस्लाम लाया। लेकिन जब तक वो काफिर था, उम्मे हबीबा पहले इस्लाम ला चुकी थी और वो नबी की बीवी थी। एक बार उम्मे हबीबा नबी की बीवी से, उनके बाप अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे, वो मिलने के लिए जाते कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊं। उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी। बुखारी की रिवायत सुनिए मेरे साथियों, उन्होंने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उम्मे हबीबा ने दरवाजा खोला, क्या देखती है कि सामने मेरा बाप खड़ा है, काफिर बाप है, मुशरिक बाप है। फरमाया अबू अंदर आ जाइए। अबू सुफियान अंदर जाते हैं, जैसे ही बिछे हुए बिस्तर को देखता अबू सुफियान उसके ऊपर बैठना चाहता है। उम्मे हबीबा कहती है मेरे अब्बू रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने बिस्तर को लपेट दिया, उस बिस्तर को उन्होंने लपेट दिया और सादा चटाई पिछी रहने दी। फरमाया आए अब्बू जान, इस चटाई पर बैठ जाइए। अबू सुफियान ने बड़े ताज्जुब से पूछा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, आए उम्मे हबीबा, आए नबी की बीबी, मेरी लगती जिगर, मेरी बेटी तूने बिस्तर को क्यों लपेट दिया? लोग तो मेहमान के आने पर बिस्तर बिछाते, तूने बिस्तर को लपेट दिया। मेरी बेटी, मैं तेरा बाप हूं, तूने तो इस बिस्तरी को लपेट दिया। ये बिस्तर गंदा था, ये बिस्तर नापाक था, ये बिस्तर क्या था जो तूने इसको लपेट दिया है? क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं था? बेटी ने जवाब दिया, सुनिए बुखारी की रिवायत, बेटी ने जवाब दिया, अब्बू जान ये बिस्तर नापाक नहीं है, ये बिस्तर बहुत पाक है। ये बिस्तर इतना पाक है कि इस बिस्तर पर आमिना का लाल तशरीफ रखता है, इस बिस्तर पर फातिमा का बाप बैठता है, इस बिस्तर पर आयशा का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर सौदा और ज़ैनब बिन्त जहश का शौहर सोता है, इस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का शौहर सोता है। उम्मे हबीबा यानी आपकी बेटी का शौहर, हस्बैंड इस बिस्तर पे सोता है। आए अब्बू जान, मैंने इस बिस्तर को इसलिए लपेट दिया, इस पाक बिस्तर पर
میرا ناپاک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ میرا نجس اور مشرک باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بستر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس بستر پر اللہ کا پیارا حبیب آرام فرماتا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ۔ ایک بیٹی کا اپنے مشرک باپ کو یہ جواب، میرے بھائیوں محبت رسول کا یہ کون سا معیار تھا؟ محبت رسول کا یہ کون سا پیمانہ تھا؟ محبت رسول کا یہ قوم ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں تلاش کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی محبت اللہ کے رسول یا ان کی سنتوں سے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں اور تلاش کریں۔ معلوم ہے آپ کو، بڑا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں اور سنیے گا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلافت کی، ابو بکر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑے بڑے مارکا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بہت سے علاقے فتح کر لیے گئے، لیکن بڑا مشکل تھا کسرا کو فتح کرنا۔ کسرا بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا اس بادشاہ کے علاقے کو۔ کبھی جنگ ہوتی تھی، ہارتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا، تو ایران کے بادشاہ نے خبر بھیجی، آئیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لڑائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل بھی ہوتا ہے، 2 ملکوں کے درمیان جب تنازع ہوتا ہے تو پہلے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ تو ایران کے بادشاہ نے، کسرا نے ایک پیغام بھیجا عمر فاروق کے پاس، امیر المومنین اپنے قاصدوں کو بھیجیے، اپنے ایلچیوں کو بھیجیے، اپنے دودھ کو بھیجیے، آئے ہم سے بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 2 لوگوں کو بات چیت کے لیے بھیجا۔ 2 صحابی رسول بات چیت کے لیے ایران جا رہے ہیں۔ سنیے گا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ 2 ایلچی، یہ 2 دودھ بات چیت کے لیے ایران کے بادشاہ سے، کسرا سے بات چیت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر، ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر، اور ایک کا نام ہے حذیفہ ابن یمان۔ یہ دونوں بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ اس واقعے کو سن لیجئے، اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ 2:45 بجے تک بیٹھنا اور 2:30 بجے تک بیٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن جانے والوں میں نے تمہیں کبھی نہیں روکا۔ جو بیٹھے وہ تو سن ہی رہے ہیں، لیکن جو جانا چاہتے ہیں کہ وہ جائیں، لیکن اس واقعے کو سن لیں اور اس کے بعد میری طرف سے پوری اجازت ہوگی۔ وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن اس واقعے کو سن لیں، یہ ہماری طرف سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے۔ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ہے ربیع ابن عامر اور ایک کا نام ہے حذیفہ ابن یمان۔ ان دونوں صحابیوں کو حضرت عمر فاروق نے ایران بھیجا، جاؤ اور بات چیت کر کے آؤ، اور سنو، دب کر سمجھوتا نہیں کرنا، اپنی شرطوں پر سمجھوتا کرنا، ان کی شرطوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جاؤ، بات چیت تو کرنا ہی ہے، بات چیت کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آئیے، بڑے بڑے ساہوکاروں کی پتلونیں اب ڈھیلی ہوں گی۔ سنت رسول پر دیکھتے ہیں کتنا عمل ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی پر۔ یہ دونوں صحابیوں کا جوتا ہماری پوری زندگی میں ہمارے گال پر پڑتا رہے گا اور ہمیں احساس دلاتا رہے گا کہ سنت پر عمل کیا ہوتا ہے۔ اور ان صحابیوں نے بادشاہ کے دربار پر بھی سنت رسول کو جھکنے نہیں دیا، سنت رسول کا مذاق نہیں اڑانے دیا۔ ربیع ابن عامر، حذیفہ ابن یمان ایران میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی طرح گوگل میپ نہیں تھا کہ نقشہ لگایا اور چل دیے، صاحب گاڑی کو دوڑایا اور پہنچ گئی منزل مقصود پر۔ آج کل کی طرح لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی قمقمے میں چل رہے اور پہنچ جائیں اپنی منزل مقصود پر۔ تھپیڑے کھاتے ہوئے، گرمی میں جھلستے ہوئے، گھوڑے غرد و غبار چہرے پر اڑتی ہوئی،
اسی حال میں ایران پہنچتے ہیں. چونکہ بادشاہ کا ٹھکانہ پوچھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، کسی فیمس آدمی کا ٹھکانہ پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. پوچھتے گئے اور پہنچ گئے. پورے ایران میں بس یہی 2 صحابی، عیسائیوں کی بستی، کسرا وہاں کا حاکم. جیسے ہی کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں، دروازے پر گارڈ کھڑا ہوا ہے، درباری کھڑا ہوا ہے. ان دونوں کو اندر جانے سے روکتا ہے. کون ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا، میں حضرت عمر فاروق کا بھیجا ہوا دودھ ہوں، ایلچی ہوں، قاصد ہوں. آپ کے بادشاہ نے ہمیں مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بلایا ہے. ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے آئے ہیں. کہتا رک جاؤ، اندر سے خبر لے کے آنا پڑے گا بادشاہ سے. گیا اور 2 کپڑے لے کر آیا. کہنے لگا کہ ہاں اجازت تو مل گئی کسرا کی طرف سے، لیکن ہمارے دربار میں داخل ہونے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ہمارے بادشاہ سے، کسرا سے ملنے کے لیے یہاں کا شاہی لباس پہننا پڑتا ہے. تم اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کسرا کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتے. ہوتا ہے ہاسپٹل کی ڈریس الگ ہوتی ہے، ٹرین میں ٹی ٹی کی ڈریس الگ ہوتی ہے، کورٹ میں وکیلوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے. ایسے ہی بادشاہ سے ملنے کے لیے، کسرا سے ملنے کے لیے کسرا نے بھی اپنی ایک ڈریس بنائی تھی کہ جو بھی ہم سے ملے گا تو ہماری متعین کردہ ڈریس پہنے گا، اس ڈریس میں ہی وہ ہم سے مل سکتا ہے. ہوتا ہر جگہ کا اصول. ربیع ابن عامر نے اور حذیفہ ابن یمان نے اس ڈریس کو لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ سنو، اپنے بادشاہ سے، کسرا سے کہہ دو کہ میں جو کپڑے پہن کر آیا ہوں میں انہی کپڑوں میں تم سے ملاقات کروں گا. مجھے تمہارا دیا ہوا لباس بالکل پسند نہیں ہے، مجھے تمہارا شاہی لباس نہیں پہننا ہے. میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہم اپنے ڈریس میں، اپنے لباس کے اندر جائیں گے. اپنے بادشاہ سے پوچھ کر آؤ. اچھا، یہ گارڈ، یہ درباری پھر اندر جاتا ہے اور اس نے کہا، ایسا ایسا جواب دیا گیا. کسرا نے کہا ان کو اندر آنے دو، اگر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل نہیں کیے گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا. ان دونوں کو اندر آنے دو. جب گارڈ یہ خبر لے کر آ رہا تھا، اس وقت حضرت ربیع ابن عامر کی تلوار کا دستہ ڈھیلا ہو گیا تھا. تلوار جس کپڑے سے بندھی ہوئی تھی اس کا دستہ ہوتا نہیں، تلوار کا ایک دستہ ہوتا ہے ہاتھ، تو وہ ڈھیلا ہو گیا تھا. تو جیسے ٹیلر لوگوں کے پاس، درجیوں کے پاس کترنیں ہوتی ہیں نا، اس کترن سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے وہ تلوار کا دستہ باندھ رہے تھے، ایسے کر کے کس رہے تھے اس کو. درباری ہنستے ہوئے کہنے لگا، اے عمر فاروق کے قاصدو، اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں سے کسرا جیتنے کا خواب دیکھ رہے ہو، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، کسرا کی طاقت سے ٹکرانے کا خواب دیکھ رہے ہو. اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے تم کسرا فتح کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہو. ربیع ابن عامر نے مسکراتے ہوئے اس درباری سے کہا، ابھی تم نے عمر فاروق کے ساتھی محمد کے دیوانے کی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا کہاں دیکھا ہے؟ اگر یقین نہیں آتا ہے تو آئے درباری تیرے پاس جو سب سے مضبوط ڈھال ہو، جس سے تم اپنے وار کو، تلوار کے وار کو روکتے ہو، جو سب سے مضبوط ڈھال ہو اس کو لے کر میرے سامنے آؤ اور کھڑے ہو جاؤ. درباری نے کہا اچھا رک جاؤ میں لے کے آتا ہوں. سب سے مضبوط ڈھال لے کر آیا، جس کو بڑی سے بڑی مضبوط تلوار اس کو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اتنی مضبوط ڈھال لے کر آیا اور لے کر کھڑا ہو گیا. آئے ربیع، لو
میں لے کر کھڑا ہو گیا ہوں، دیکھو اس تلوار کو کاٹ، اس ڈھال کو دکھا کر کاٹ کر دکھاؤ۔ حضرت روبی نے اس قطرن سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے تلوار کے دستے کو باندھا اور پھر ہوا میں تلوار لہرائی اور اتنی زور سے اس مضبوط ڈھال کے اوپر وار کیا کہ ڈھال بیچ سے کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ درباری بھاگتے ہوئے اندر گیا اور کہنے لگا، اے کسرا، اے بادشاہ سلامت، اللہ جانے یہ کون سی مخلوق تشریف لائی ہے، یہ کون سے محمد کے دیوانے آ گئے ہیں، ہماری سب سے مضبوط ڈھال بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تلواروں کا مقابلہ نہ کر سکی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کسرا نے کہا، تمہیں ان کے جوہر دیکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ سروں پر کفن باندھنے والی قوم ہے، اسی لیے تو میں نے مذاکرات کے لیے بلایا ہے، ارے جلدی سے ان کو اندر بھیجو۔ درباری آیا اور کہنے لگا، جاؤ۔ کہتے نہیں، ارے بابا جاؤ یار، تم اپنے ہی کپڑوں میں جاؤ، جاؤ، بادشاہ نے منظور کر لیا ہے، جاؤ انہی کپڑوں میں جاؤ۔ چلے گئے، پھٹے پرانے کپڑے، گرد و غبار، کئی دنوں کا سفر گھوڑے کا، آج کل اے سی ٹرینوں کا اور اے سی 4 ویلر نہیں تھی، گھوڑے پر بھی بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں تو گھوڑے کے ٹاپوں سے اور ٹھوکروں سے اڑنے والی دھول کپڑوں پہ آ رہی ہے۔ پراگندہ حال، چہرے پر مٹی لگی ہوئی، بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ کہا کہ چلیے بات چیت کرنے سے پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ کہا کہ ہاں بھوکے تو ہیں، کھا سکتے ہیں، ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے یہاں پر بھی کھانا کھا لیا، میں مانگوں گا نہیں تم سے، لیکن اگر کھلاؤ گے تو ہماری شریعت انکار بھی نہیں کرتی ہے، ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ دعوت تم نے دی ہے، بلایا تم نے ہے۔ کہا لیکن بات چیت یہاں ہوگی۔ کہا کہ کہاں ہوگی، ہمیں وہ روم دکھا دو اپنا۔ بادشاہ بات چیت کے روم میں لے کر گیا، وہیں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کھانا لگا ہوا تھا، وہیں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا، بادشاہ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ اے کسرا، تم تخت پر بیٹھے ہو، بات چیت کیسی ہوگی، مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ کسرا نے کہا، مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ کسرا نے کہا، اے حذیفہ، ہمارے دربار میں آنے کا ایک اصول ہے، میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، میں کسرا ہوں، حاکم ہوں، حاکم تخت پر بیٹھتا ہے اور میں جس سے بات کرتا ہوں وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے، تمہیں میرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے اس تخت پر بیٹھنا ہے اور تم کھڑے ہو کر مجھ سے گفتگو کرو گے، کیونکہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا، آئے کسرا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور نہیں ہے، اگر تم تخت پر بیٹھتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ تخت پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا، اگر تم زمین پر بیٹھو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر گفتگو کروں گا۔ آپ نے بات چیت کے لیے مجھے بلایا ہے، تم کسرا کے بادشاہ ہوگے، ہم نے تمہیں کسرا کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پورا ایران چاہیے، ہم نے تو تمہیں کسرا کا بادشاہ مانا ہی نہیں ہے، بات چیت کرنا ہے، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے، تو پھر تم جہاں بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا، تم کھڑے ہو کر گفتگو کرو گے تو میں بھی کھڑے ہو کر گفتگو کروں گا، بولو تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں؟ کسرا چیخ پڑا، آئے حذیفہ، یہ کیا بات ہے کہ تم بے عزتی پر بے عزتی کیے جا رہے ہو؟ میرے شاہانہ لباس کو پہننے سے انکار کر دیا، مجھے سلامی بھی نہیں دی، جو اندر آتا ہے وہ مجھے سلامی دیتا ہے، تم بنا سلامی کے اندر آئے، تم نے میرے دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا، تم نے میرا دیا ہوا لباس بھی نہیں پہنا، بے عزتی پہ بے عزتی کیے جا رہے ہو، اور اب مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے برابر
یا تم اپنے ساتھ مجھے زمین پر بٹھاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں رکھو اپنا کھانا اپنے پاس، نہیں کھانا ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، اگر بات چیت ہوگی مذاکرات ہوں گے تو اسی شرط کے اوپر ہوں گے۔ اکیلے دو صحابی، ملک بھی غیروں کا، ابھی دیکھا تھا نا بڑے بڑے مسلم حکمراں بھی آئے تھے ہندوستان کے اندر نا، G20 سمیلن میں بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بھی آئی، ترکی کے صدر طیب اردوغان بھی آئے، جن پر مسلمان بڑا بھروسہ کرتے ہیں اور بہت جن کی تعریفیں کرتے ہیں، سب آئے اور سب گئے اور مہاتما گاندھی کی سمادھی پر پھول بھی ڈالے اور ہاتھ بھی جوڑے۔ اگر ایسی سرزمین پر اگر کسی نے اپنی سلفیت کو، اپنے منہج کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو اگر باقی رکھا اور بچایا تو وہ صرف سعودیہ کا حکمراں تھا، محمد ابن سلمان، جس نے ہندوستان میں رہتے ہوئے مہاتما گاندھی کے راج گھاٹ پر جانے سے انکار کر دیا، کہا ان کا سمان ہمارے اندر ہے، ان کی عزت ہمارے اندر ہے، لیکن ہماری شریعت کسی کے سامنے مجھے ہاتھ جوڑنے سے منع کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جوڑنا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو ہم سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کے مزار پر، ان کی قبر پر ہاتھ جوڑتے۔ میرے بھائیو، سعودیہ کو کتنی گالی دے لو، سعودیہ کی جتنی چاہو توحید کر لو، لیکن توحید کے معاملے میں وہ سب سے بلند ہے، توحید کے معاملے میں وہ سب سے اونچی ہے، توحید کے ساتھ وہ کوئی کھلواڑ نہیں ہوتا ہے، توحید کے ساتھ وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جس مسلمان کے دل میں توحید آ گئی، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر توحید کسی کے اندر رہی تو اللہ جہنم میں سزا دینے کے بعد بھی اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ ہم جلسے میں بھی آ جائیں اور 26 جنوری اور 1 جنوری کو 12 بجے کے بعد ہم ڈانس بھی کر لیں اور ناچ بھی اور ڈی جے بھی بجا لیں اور ہیپی نیو ایئر کے نعرے بھی لگا لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کوئی محبت نہیں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان۔ یہ پالیسی اپنی جیب میں رکھو۔ یہ ایسا اسلام محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنی جیب میں رکھو اور پوچھو۔ آج بھی میرے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم موجود ہیں، یہ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ڈاکٹر معین صاحب بھی موجود ہیں، یہ میرا بیٹا حسین آیا یہ بھی موجود ہے، اور ہمارا ڈرائیور ہمارے ساتھ، یہ سب موجود ہیں۔ آج بھی قنوج کے جس آفس میں بيٹھا ہوا تھا، آج بھی مجھ سے کہا گیا مولانا صاحب کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، آج کل معاملے بہت خراب چل رہے ہیں، رشتہ داریوں پہ بہت جلدی فرق پڑتا ہے۔ میں نے ان کے سامنے بھی کہا یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ایسا اسلام تمہیں مبارک ہو، ساری خدائی ایک طرف، مصطفیٰ کا رب ایک طرف۔ میرے بھائیوں، وہ اسلام اسلامی نہیں کہ جس سے سب خوش رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ میرے بھائیوں، توحید یہ ہے کہ ساری دنیا جس سے خفا ہو اور اللہ یہ کہے قیامت کے دن یہ ساری دنیا سے لڑ کر صرف مجھے خوش کرتا تھا، ساری دنیا اس کی دشمن تھی لیکن میں اس سے راضی ہوں کیونکہ یہ ساری دنیا سے میرے لیے لڑا ہے۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، رحمان بھی خوش رحیم بھی خوش۔ یہ اسلام تمہیں مبارک ہو، ہمارا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں یا تو محمد رسول اللہ خوش ہوں گے یا ابلیس خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب یہ ہمیں اور آپ کو پاور اتھارٹی ہے، ہم چاہیں تو فاطمہ کے باپ کو خوش کریں یا چاہیں تو ابلیس کو خوش کریں، یہ اختیار ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے
دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، اس راستے پہ چل کے یا تو شکر گزار بن جاؤ یا اس راستے پہ چل کے ناشکرے بن جاؤ، ناشکرے ہو جاؤ۔ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے وہی کام کیا جو یہاں محمد ابن سلمان نے کیا، کہا نہیں اپنا کھانا اپنی جیب میں رکھو، نہیں کھانا میں جا رہا ہوں، رک جاؤ، ٹھیک ہے آؤ تم بھی میرے تخت پہ بیٹھ جانا، پہلے کھانا تو کھا لو۔ شرط مان لی، توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ اسلام عیسائیوں کے دربار میں آنے کے بعد جھکے گا؟ نہیں، کھانا کھایا گیا۔ اب سنو، زمین پر بسکٹ گر جائے نا، چپس گر جائے نا، کیک گر جائے نا، بیٹا کیا کر رہے ہو، زمین سے مت اٹھاؤ، گر گیا پڑا رہے ہو بیٹا، زمین سے مت اٹھاؤ۔ اور سنو چودھریو، سنو سرمایہ دارو، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو۔ ربی ابن عامر، حذیفہ ابن یمان دسترخوان پر لگا ہوا کھانا کھا رہے ہیں اور بادشاہ کسریٰ بھی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے حذیفہ ابن یمان سے کھانے کا ایک لقمہ زمین کے اوپر گر گیا، کھانے کا ایک لقمہ زمین کے اوپر گر گیا۔ زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے حدیث، اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین کے اوپر گر جائے تو اس کو اٹھا لیا کرو اور اس کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اتنا حصہ صاف کر دو، اتنا حصہ دور کر دو، اور بقیہ حصہ جس پر مٹی یا گندگی نہیں لگی ہے بقیہ حصے کو کھا لو۔ پتہ نہیں اللہ نے رزق کے کھانے کے کس حصے میں، کس لقمے میں برکت رکھی ہو۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، سن لی؟ حذیفہ ابن یمان کو یہ حدیث تھی، نبی کا یہ فرمان معلوم تھا۔ زمین پر کھانے کا لقمہ گر گیا اور سامنے کسریٰ بیٹھا ہوا ہے، لقمہ اٹھا لیا زمین سے۔ ربی ابن عامر وہیں بیٹھے ہیں اور ایسے کونی مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہوتا نا جیسے ہم لوگوں کو کوئی آر دلائے، کھانے میں مکھی گر جائے تو کوئی ڈبونے لگتا ہے، حدیث یہی ہے کہ مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، کیونکہ مکھی جب کھانے میں گرتی ہے تو ایک پر ڈالتی ہے، اس میں بیماری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری ڈبو دو اور مر جانے دو، کیونکہ اس کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ شفا اس بیماری کو ختم کر دے گی۔ ایسا کوئی کرے گا آج؟ چائے گر جائے، مکھی گر جائے تو اس کو پھینک، دوسری چائے آ رہی، آپ خود نہیں پینے دیں گے، مولانا صاحب مکھی گر گئی، دوسری آ رہی ہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سنیے، کھانے کا لقمہ گر گیا، حذیفہ ابن یمان نے وہ لقمہ اٹھایا۔ ربی ابن عامر کہتے ہیں ہر جگہ اپنی مت چلاؤ، کم سے کم دیکھو سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، ہم کسی دوسری محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں کے لوگ زمین پر پڑے ہوئے لقمے کو پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں۔ اشاروں میں بات کی۔ حذیفہ ابن یمان نے ہنستے ہوئے کہا اور کھا لیا۔ اور بادشاہ کے سامنے فرمایا، اور سنو حذیفہ ابن یمان نے کیا کہا، اپنی شادی میں منو گوشت برباد کرنے والوں، ضرورت سے زیادہ پکانے والوں، پھک جائے برداشت لیکن غریبوں کو دعوت دینا منظور نہیں۔ حذیفہ ابن یمان نے گرا ہوا لقمہ کھایا تو ربی کہتے ہیں، حذیفہ ابن یمان نے کہا، اشارہ یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے۔ حذیفہ ابن یمان نے چیخ کر کہا، اے ربیعی،
اس کھانے کے لقمے سے تم مجھے روک رہے ہو جو زمین پر گر گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ ہمارے نبی اٹھا لیتے تھے، اس کی مٹی کو صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے؟ کیا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے؟ ربی نے کہا ہاں۔ فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ تو آئے ربی، کیا جملہ کہا! آپ کہہ سکتے ہو مولانا جرجیس اتنا سخت بولتے ہو تم، اتنا ہارڈ بولتے ہو تم۔ صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی صرف ہماری حق گوئی کے خلاف ہے۔ صاحب تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن لیبل سے اتر جاتے ہیں۔ لیبل تم طے کرو گے۔ تقریر تو اچھی کرتے ہیں لیکن جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ میرے جذبات کا فیصلہ آپ کرو گے۔ بادشاہ کے سامنے یہ کون سے جذبات تھے؟ ربی منع بھی کر رہے ہیں لیکن کیا کہا حذیفہ نے؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ علماء جانتے ہیں عربی زبان میں احمق کے معنی پاگل کے، احمق کے معنی بے وقوف کے، اور اسی کا پلورل آتا اسی کی جمع حمقاء۔ کیا فرمایا؟ اے ربعی، جب ہمارے نبی زمین پر پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے بادشاہ کے سامنے بادشاہ سے کہہ رہے الحمقاء، کیا میں ان بادشاہوں، ان بے وقوفوں کے لیے، ان پاگلوں کے لیے، ان پاگلوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اترک سنت رسول اللہ، کیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں ان پاگلوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے؟ یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھے ہمارا ایمان، یہ تھا رسول کی سنت سے محبت کرنے والوں کا جذبہ کہ بادشاہ کے سامنے اور کسرا کے سامنے کہہ رہے ہیں تم تو مولویوں کے سامنے بھی سنت رسول پر بلڈوزر چلاتے ہو یار، تم تو مولویوں کے سامنے سنتوں پر چھریاں چلاتے ہو دوستو، تم تو شادیوں میں پردے کے تعلق سے ابھی آپ نے قاسمی صاحب کی بڑی مفصل تقریر سنی، کون عمل کر رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ کون سی چیز ہے آج ہم تصور تو کریں، غور تو کریں، ہم کس طرح سے کہا جا رہا ہے اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان پاگلوں کے لیے، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے سنت رسول چھوڑ دوں؟ آپ اپنی اولاد کو زمین پر گرا ہوا لقمہ نہیں کھلاؤ گے، آپ زمین پر گرا ہوا لقمہ کھانا پسند نہیں کریں گے، اور سیدھے ایک ہی جواب دیں گے جرجیس صاحب ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے۔ آپ یہ کہو گے کہ آج کے زمانے میں ہم اب ڈائننگ میز پر کھانا کھا رہے ہیں، صاحب دو زانو بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو آپ کتنی ہی تعویلیں کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ایک ایک سنت کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آج ہمیں کسی چیز سے محبت نہیں رہ گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پرنالہ جو مسجد نبوی کے چھت سے لگا ہوا تھا، ایک بار حضرت عباس کے گھر میں کچھ مہمان آئے، انہوں نے کبوتر ذبح کر دیے، کبوتر کا خون اس چھت کے اوپر رہ گیا۔ ایک دن بارش ہوئی اور کبوتر کا خون اس کچی زمین سے اچھل گیا اور پرنالے سے بہتا ہوا مسجد نبوی میں گر گیا۔ حضرت صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، پرنالہ کا پانی مسجد نبوی میں گر رہا تھا اور پرنالے کے پانی سے خون، وہ کبوتر کا خون جو سن کر نکلا، اس خون سے کچھ صحابہ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے شکایت کی، حضرت عباس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا دورہ ہوا مدینے میں، لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس پرنالے سے ہمیں تکلیف ہے، اس پرنالے سے برسات کے دنوں میں پانی ٹپکتا ہے، اور ایک بار تو کبوتر کا خون تک آیا اور مسجد نبوی میں گرا جس سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت عباس کو بلوایا،
حضرت عمر نے، لیکن وہ نہیں ملے. 1-2-3 دن انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے. فرمایا کہ میں نے عباس کا کئی دن انتظار کیا، وہ نہیں آ سکے، پرنالہ توڑ دو. حاکم وقت کا حکم ہے، امیر المومنین کا حکم ہے، پرنالہ توڑ دیا گیا. حضرت عمر دوسرے شہر میں چلے گئے. مدینے کی عدالت میں گورنر تھے، حاکم تھے ابی ابن کعب. حضرت عباس نے دیکھا میرا پرنالہ توڑ دیا. پوچھا کس نے؟ کہا صحابہ نے. کس کے حکم سے؟ عمر فاروق کے حکم سے. حضرت ابی ابن کعب نے امیر المومنین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. حضرت عباس نے ابی ابن کعب کی عدالت میں نوٹس چاہتا ہے. حضرت عمر کو کورٹ میں حاضر ہونا پڑا، مدینے کی عدالت میں حاضر ہونا پڑا. حضرت عباس بھی حاضر ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق کو اس کٹگھرے میں اور حضرت عباس کو اس کٹگھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے، حضرت عمر سے کہا جاتا ہے کہ بتائیے. کہا سنیے میں امیر المومنین عمر فاروق. آواز آتی ہے ابی ابن کعب کی عدالت سے، میں یہاں کا حاکم ہوں، جج ہوں، اور اس عدالت میں سب مجرم کی حیثیت سے آتے ہیں. آپ کی زبان سے امیر المومنین کا جملہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، آپ اس جملے کو واپس لیجئے. اگر آپ نے امیر المومنین سے خطاب کیا تو پھر میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، مجھے ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے. اس لیے امیر المومنین نہیں، ابھی آپ ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، کیونکہ آپ کے خلاف عباس نے مقدمہ دائر کیا ہے، اور ابھی آپ نہیں بولیں گے، پہلے مدعی بولے گا جس نے مقدمہ دائر کیا ہے. اے عباس بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عباس نے کہا حضرت عمر نے ہمارے پرنالے کو بغیر اجازت کے توڑوا دیا. کہا اے عمر اب تم بولو. حضرت عمر نے کہا میں نے ان کا 3 دن انتظار کیا، یہ نہیں آئے، تب توڑنے کا حکم دیا. ان کے پرنالے سے صحابہ کرام جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے ان کے کپڑے گندے ہوتے تھے، چھینٹیں پڑتی تھی، نماز میں ڈسٹرب ہوتا تھا، اس لیے میں نے وہ پرنالہ توڑ دیا. اے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، جو بات تھی وہ میں نے کہہ دی. اے عمر کچھ اور؟ نہیں، جو بات تھی وہ میں نے بتا دی. تھوڑی دیر کے بعد ابی ابن کعب کی عدالت سے فیصلہ آتا ہے. اے عمر یہ فیصلہ تمہارے حق میں کیا جاتا ہے، تم امیر المومنین ہو، اس علاقے کے حاکم ہو، اور ان کے پرنالے سے صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی نماز پڑھنے میں. پرنالے کا پانی اور گندگی اسی پرنالے سے مسجد میں گرتی تھی، اس لیے آپ نے پرنالہ توڑنے کا حکم دیا. ان کے 3 دن انتظار کرنے کے بعد یہ نہیں آئے تو آپ نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، آپ نے بالکل صحیح کیا. دونوں لوگ نکل گئے، دونوں گلے ملتے ہیں. حضرت عباس نے کھلے دل سے حضرت عمر فاروق کا سواگت کیا. حضرت عمر نے کہا میں نے تمہارا دل دکھانے کے لیے پرنالہ نہیں توڑا، میں نے اس لیے توڑا کیونکہ اس کے پانی سے صحابہ کرام کے کپڑے خراب ہو رہے تھے. حضرت عباس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، جج صاحب کا فیصلہ میں نے مان لیا، مجھے تکلیف اس بات کی نہیں کہ میرا پرنالہ توڑا گیا، لیکن امیر المومنین مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ پرنالہ وہ پرنالہ تھا، اس پرنالے کو اس جگہ بنانے کا حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا تھا، اور میں نبی کا چچا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا چچا ہوں، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ عباس اس جگہ پر تم پرنالہ بناؤ، میں نے نبی کے حکم کے مطابق یہاں پرنالہ بنایا تھا. مجھے تکلیف اس بات کی نہیں کہ وہ پرنالہ توڑ دیا گیا، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑا ہے جس پرنالے کے بنانے کا حکم جناب محمد رسول اللہ نے دیا تھا. حضرت عمر نے یہ سنا تو وہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے. ابی ابن کعب سے کہتے ہیں اب آپ نے فیصلہ غلط سنا دیا ہے، اتریے آپ کرسی سے. حضرت عمر اس کرسی پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سچا فیصلہ میں سناتا ہوں، پرنالہ اسی جگہ پر بنے گا جس جگہ سے میں نے توڑوایا ہے، اور عباس مجھے سیڑھی بنائے گا، میرے کاندھوں پر سوار ہوگا، اور عباس
मेरे कांधे पर खड़े होकर उसी जगह पर नाला बनाएगा जिस जगह से परनाला मैंने गिरवाया है, क्योंकि ये परनाला कोई मामूली परनाला नहीं था, ये वो परनाला था जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनवाया। उमर की क्या बचाव जो उस परनाले को गिरा सके, उसको तोड़ने का हुक्म दे सके। और फिर सारे जमाने ने देखा हजरत अब्बास हजरत उमर के कांधों पर सवार हुए और उसी जगह पर नाला बनाया जिस जगह से तोड़वाया था। ये मोहब्बत का कौन सा मायार था, ये मोहब्बत का कौन सा पैमाना था। मेरे भाइयों, एक अंसारी नौजवान के मकान पर नबी की नजर पड़ी, फरमाया मकान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मकान के ऊपर जो मस्जिद की तरह गुंबद बना दिया है वो ठीक नहीं है, वो गुंबद नहीं बनाना चाहिए। लोग इसके घर को मस्जिद समझकर घुसने लगेंगे और इसके घर की औरतों की बेपर्दगी होने लगेगी, इसको गुंबद नहीं बनाना चाहिए था। ये कहकर आप निकल गए। वो अंसारी नौजवान थोड़ी देर के बाद आया, मजदूरों ने बताया अल्लाह के नबी ने तुम्हारे मकान की तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने सुना? हाँ, लेकिन फरमाया कि मकान के ऊपर गुंबद नहीं बनाना चाहिए था। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गुंबद लोग देखेंगे तो मस्जिद समझेंगे और इसके घर में घुसेंगे तो इसके घर की माँ बहन बेटियों की कहीं बेपर्दगी ना हो, इसलिए गुंबद ठीक नहीं है। उसने कहा मेरे मकान को तोड़ना शुरू करो। कहा क्या? पूरा बन चुका? कहा ऊपर से तोड़ो। पूरा मकान तोड़वा दिया। कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ऊपर का गुंबद तोड़वा देते, मकान पूरा का पूरा बना रहने देते। उन्होंने कहा पूरा मकान तोड़ो। उस अंसारी नौजवान ने पूरा का पूरा मकान तोड़वा दिया। फरमाया पूरा का पूरा मलबा उठाकर कचड़े में फेंक दो, अब यहाँ जो ईंटें लग चुकी हैं वो ईंट अब दोबारा नहीं लगेगी। कहा क्यों? कहा फरमाया पता नहीं अल्लाह के नबी ने इस मकान से जब नजर नीचे डाली है तो पता नहीं नबी की नफरत भरी नजर मकान की किस ईंट के ऊपर पड़ी है, मुझे नहीं मालूम। अब वो ईंट ही इस मकान में बाकी नहीं रहेगी जो मेरे मकान के अंदर लगी हुई है। मैं पूरे के पूरे मलबे को फेंक देता हूँ, अब इस मकान को बनाने के लिए दूसरी ईंटें आएंगी। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा मकान तोड़वा दिया गया। पूरा का पूरा मकान, और तोड़वाया ही नहीं बल्कि उस मलबे को बहा दिया गया। मेरे नबी की नजर पता नहीं किस ईंट के ऊपर पड़ गई हो। ये मोहब्बत का कौन सा पैमाना था, ये मोहब्बत का कौन सा आइडियल था, ये मोहब्बत का कौन सा मायार था। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। फिर वही आयत पे आ जाइए, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। इन तमाम चीजों से ज्यादा अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तब तो ठीक है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन चीजों से कम हो गई और इनकी मोहब्बत ज्यादा हो गई तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले आजाब का, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली मुसीबत का। हम अपने मुआशरे में और समाज में गौर करके देखें हम क्या खत्म करा पा रहे हैं। अभी जलसा कराया, सुना बंबई तक में जलसा लोगों ने चंदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नाम पे जर्जी साहब आ रहे आनन फानन। मैंने यहां तक सुना है कि जिस जमीन पर, जिस खेत पर आप बैठे हुए हैं, इस खेत के मालिक ने ये जमीन इसी शर्त पे दी है कि मौलाना जर्जी साहब आएंगे तो मैं दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं अपनी फसल बर्बाद नहीं करूंगा। ये दीवानगी है, ये फैन फॉलोइंग है, मान लीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों, इतनी मोहब्बत जो आप हमसे कर रहे हैं मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इन तमाम मोहब्बतों से ऊपर होनी चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो मायार बहुत बुलंद है। आपने आनन फानन मशवरा करके जलसा कराया, अब तैयारी करो जहेज को लपेटने की, अब तैयारी करो बारातियों के कम करने की, तैयारी करो इन औरतों की जो बारात में कम से कम जाएं, जो हज्जने बनकर हुकूमतें चलाती हैं। इन्हीं की चलाई जाती बारात में, इन्हीं की चलती है। 50 आदमी जाएंगे, मेरे लड़के का सेहरा नहीं बंधेगा। शौहर इन्हीं के आगे मजबूर हो जाता है बेचारा, इन्हीं के आगे रसूल से मोहब्बत। इसीलिए मैंने आज ये मौजू का इंतखाब किया है। 3:09 हो चुके हैं। मैंने कहा है ना कि मेरे दोस्त का
کل الفا ہاسپٹل میں ڈاکٹر فرید صاحب کا آپریشن ہونا ہے اور وہ ہمارے جگری دوست ہیں جو سدھارتھ نگر سے چلے ہیں. مجھے کل پورا کا پورا دن ان کے ساتھ رہنا ہے. ابھی مجھے نکلنا بھی ہے. جماعت کے بہت مخلص شخص ہیں وہ, اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم سب کو جانا ہو, کل دن میں بھی نہیں سونا ہے. میرے بھائیوں, اتفاق اتحاد کے دامن کو پروئیں, تسبیح کے دانوں کی طرح اسی طریقے سے ہم مل جائیں, بیٹھ جائیں. 2024 ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ہمیں اور آپ کو متحد ہونا ہے, ہمیں آپ کو ایکتا کا ثبوت دینا ہے, اور یہ دعا کرنا ہے کہ بار الہ کم سے کم 2024 میں ہمارے لیے اچھے دنوں کی شروعات فرما دے, ہمارے اوپر انصاف پسند حکومت کو قائم فرما دے. اے اللہ, ظالم و جابر سرکار سے ہمیں نجات عطا فرما. یہ ہمیں اور آپ کو اس تہجد کے نماز کے وقت میں دعائیں بھی مانگنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ محبت رسول ہمارے اندر پیدا فرما دے. جو معیار ہے اس معیار پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, آباء و اجداد سے زیادہ, بھائی بہنوں سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ ہمیں رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما.